اکرام علیہم آ کر یہی سبق دیتے ہیں کہ اے لوگوں تم پر دو حق فرض کیے گئے ہیں، ایک اللہ نے اپنا حق تمہارے کندھوں پہ رکھا ہے اور ایک اللہ نے تمہاری جیسی مخلوق کا حق تمہارے کندھوں پہ رکھا ہے۔ تم اللہ کے حق کو پورا کرو گے تو گویا کہ اس بادشاہ کی نظر رحمت کے اندر تم آؤ گے، اور جب اپنے جیسے انسانوں کا حق پورا کرو گے تو اپنے جیسی مخلوق کی نظروں میں تم نظر محبت پاؤ گے۔ نتیجہ یہ کہ خالق اور مخلوق دونوں کی محبتیں جب سمیٹو گے تو دنیا کے اندر امن اور آشتی پیدا ہو جائے گی۔ اگر تم اللہ کے حق کو تو پورا کرو گے لیکن اللہ کی مخلوق کے حق کو پورا نہیں کرو گے تو یہ بات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا حق تو پورا کرتا ہے لیکن اپنے جیسے کمزور بندوں پر ظلم ڈھاتا ہے، اس کا اللہ کو پیش کیا ہوا حق بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اس کی زکاتیں اس کو لوٹا دی جاتی ہیں کیونکہ اس نے اپنی جیسی مخلوق کے حق کو ادا نہیں کیا۔ اور اگر وہ اپنی جیسی مخلوق کے حق کو تو ادا کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو توڑتا ہے تو یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ یہ غدار رعایا ہے کہ جو اللہ جو حقیقی بادشاہ اس کے حق کو تو پورا کرتا نہیں ہے لیکن اپنے جیسے لوگوں کے حق کو پورا کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کا حق پورا نہیں کیا یا مخلوق کا حق پورا نہیں کیا یا دونوں کے حق کو اگر توڑا ہے تو ان تین صورتوں میں بد امنی اور خوف پیدا ہوگا، لیکن اگر یہ چوتھی صورت کو اختیار کرتا ہے کہ یہ اللہ کے حق کو بھی پورا کرتا ہے اور اللہ جیسی مخلوق کے حق کو بھی پورا کرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی اس دھرتی پر امن اور آشتی کو نازل کر دیتے ہیں۔ اس وقت پوری امت خون خون ہے۔ برما سے آپ چلیں، برما میں محمد کی امت خون خون ہے۔ فلسطین میں چلے جائیں، وہاں محمد کی امت خون خون ہے۔ لیبیا چلے جائیں، سیریا چلے جائیں، چین چلے جائیں، آپ ہندوستان چلے جائیں، کشمیر کی وادی اٹھا کے دیکھیں، پیرس کی روشنیوں کو اٹھا کے دیکھیں، وہاں محمد کی امت ہی انڈر پریشر اور پریشان ہے کیونکہ پوری کائنات کے اندر محمد کی امت ہی خون خون نظر آتی ہے۔ اب فلسطین، ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اسی فلسطین سے ہجرت کی، اسی سیریا کے اندر زندگیاں گزاری، انہوں نے سب سے پہلے اس دھرتی پر امن مانگا تھا، لیکن آج فلسطین کے اندر آپ کو امن نظر نہیں آتا۔ وہاں فلسطین میں رہنے والا مظلوم فلسطینی، اس کے سامنے باکلات کو مسروات کے دسترخوان بیکار، اس کے لیے پوشاکیں بیکار ہیں۔ تبھی تو نبی نے پہلے امن مانگا، اس کے بعد رزق مانگا کہ اللہ اب ان کے لیے کھانے کے خزانے کھول دے، پینے کے خزانے کھول دے، سارے خزانے اب دے، لیکن سب سے پہلے اللہ ان یہاں کے رہنے والوں کو امن عطا فرما۔ امن اتنی اونچی چیز، نبی نے کیا دعا کی؟ اے اللہ یہاں کے مکہ کے جو رہنے والے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یا اللہ ان کے لیے امن اور ان کے لیے رزق کے خزانے کھول دینا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سب ایمان والوں کے لیے رزق مانگا، اللہ نے جواب دیا، فرمایا کہ جو کافر ہوں گے میں ان کو بھی دنیا کے اندر کچھ وقت کے لیے رہنے سہنے کے خزانے عطا کروں گا، یعنی کافروں کو بھی بھوکا نہیں ماروں گا، ان کو بھی ایک مخصوص مدت تک ان کو بھی دنیا کا لطف اٹھانے دوں گا، پھر ان کو کھینچ لوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج اگر اسرائیل کا اسرائیلی فوجی یہ سمجھتا ہے کہ فلسطینیوں کو ختم کر کے ان کا خون بہا کے وہ چین کی زندگی گزارے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے جد امجد کو 1400 سال پہلے ہی جواب دے دیا تھا کہ ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو کافر ہیں ان کو بھی قلیل وقت کے لیے میں روزی دوں گا، ان کے لیے رزق کے خزانے کھولوں گا، لیکن ثم استرہ الی عذاب النار، پھر ان کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ لوں گا، اور جہنم کا ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے، بڑی بری جگہ ہے۔ فلسطین کے اندر اس فلسطینی پر ظلم ڈھایا جاتا ہے جو امت محمدیہ کا فرد ہے، اور امت محمدیہ کون ہے؟ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے کے گئے، اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا اور وہاں پر آپ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کی۔ کیا اسرائیل کا یہودی یہ دیکھتا نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تو وہ ہے جسے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اسے ابراہیم خلیل اللہ کی بھی کی امامت کی، اسے اسماعیل ذبیح اللہ کی بھی امامت کی؟ کون سا نبی ہے کہ جس کی امامت محمد مصطفیٰ نے نہیں کی؟ آج اس محمد مصطفیٰ کی امت پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، اس کے خون کو پانی سے زیادہ سستا سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھو تم کسی خوش فہمی میں ہو، اور تمہاری خوش فہمی زیادہ عرصہ رہنے والی نہیں، تمہاری خوش فہمی بہت جلدی مٹنے والی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال پہلے یہ حقیقت کھول دی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا گیا ہے، سارے نبیوں میں کسی کو یہ مقام حاصل نہیں، وہ سب کے امام بن گئے اور سارے کے سارے نبی اس کے مختلف بن کے سامنے آئے۔ یاد رکھو ہم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اوروں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہماری زندگیاں، ہمارے اوقات، ہمارے نشیب و فراز، ہماری شب و روز، ہماری حرکت و سکون ہماری اپنے لیے نہیں ہے۔ کبھی اپنے لیے زندگی نہ گزارو، تم اوروں کے لیے پیدا کیے گئے، تم یہودیت کو ہدایت دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم عیسائیت کو رائے حق بتانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس لیے کہ ہم انسان ہونے کے ساتھ مسلمان ہیں، انسان سے اوپر کا ایک درجہ مسلمان، ہمیں اللہ تبارک و تعالی مسلمان بنایا، اور یہ انسان ہمارے پیچھے چلیں گے اور ہم رہنما بن کے آگے آگے چلیں۔ دنیا کے اندر دو ہی کیفیتیں ہیں، ایک کیفیت امن کی ہوتی ہے اور دوسری کیفیت خوف کی ہوتی ہے، اور یہ دونوں کی دونوں کیفیتیں ان کا مدار
حقوق و فرائض پر ہوتا ہے۔ اگر حقوق و فرائض کا اصول اعتدال اور عدل کے ساتھ چلتا رہے تو دنیا کے اندر امن قائم رہتا ہے۔ اگر حقوق و فرائض کا اصول ٹوٹ جائے تو پھر دنیا کے اندر خوف اور بدامنی پیدا ہو جاتی ہے۔